الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس۔ یہ سورہ ناس جو مدنی صورت ہے جن میں 6 آیتیں ہیں۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں قل اعوذ برب الناس، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ میں پناہ مانگتا ہوں سب لوگوں کے پروردگار کی، ملک الناس سب لوگوں کے بادشاہ کی، الہ الناس سب لوگوں کے معبود کی، من شر الوسواس الخناس اس وسوسہ ڈالنے والے کے شر سے جو پیچھے کو چھپ جاتا ہے، الذی یوسوس فی صدور الناس جو لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے، من الجنۃ والناس چاہے وہ جنات میں سے ہو یا انسانوں میں سے۔ معوذتین کی یہ دوسری صورت ہے۔ جن 2 صورتوں کو معوذتین کہا، بلکہ معوذات بعض روایات میں کہا، جو جمع کا صیغہ استعمال ہوا، جیسے ایک وچن ہوتا ہے، بہووچن ہوتا ہے، تو معوذ ایک وچن، معوذتین عربی میں تثنیہ کے لیے استعمال ہوتا ہے، 2 چیز کے لیے، اور معوذات جمع کا صیغہ جس کو ہم بہووچن کہتے ہیں۔ کبھی معوذات استعمال ہوا جس کے اندر قل هو اللہ، قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس، یہ 3 صورتوں کو جمع کیا۔ تو معوذتین 2 صورتیں، ان میں ایک صورت یہ سورہ ناس ہے، پہلے سورہ فلق اور پھر سورہ ناس۔ سورہ فلق میں بھی پناہ مانگی گئی ہے اور سورہ ناس میں بھی پناہ مانگی گئی، لیکن دونوں میں کیا فرق ہے؟ سورہ فلق کے اندر اللہ رب العزت نے اپنی ایک صفت کو بیان فرمایا، قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق، اور اپنی یہ صفت اللہ والی صفت بیان کر کے 4 چیزوں سے پناہ مانگی۔ سورہ فلق کے اندر 4 چیزوں سے پناہ مانگی، پہلے تمام مخلوق کے شر سے، دوسری چیز اندھیری رات کے شر سے، تیسری چیز گرہ اور گانٹھ لگا کر اس پر دم کرنے والے جانوں کے شر سے، اور چوتھی چیز حسد کرنے والے کے حسد سے جب وہ حسد کرنے لگے۔ ایک اللہ کی صفت بیان کی، اللہ اس سے پناہ مانگی گئی، اور 4 چیزیں ذکر کی گئی۔ سورہ ناس کے اندر اللہ رب العزت نے اپنی 3 صفتیں بیان فرمائی اور ایک چیز سے پناہ مانگی۔ وہاں ایک صفت بیان کی اور 4 چیزوں سے پناہ مانگی، اور یہاں اللہ نے اپنی 3 صفتیں بیان کی اور صرف ایک چیز سے پناہ مانگی۔
کیوں ایسا؟ سورہ فلق کے اندر اللہ نے اپنی اللہ والی صفت بیان کر کے جن 4 چیزوں سے پناہ مانگنے کا حکم دیا، ان کا تعلق دنیاوی زندگی سے ہے۔ مخلوقات کے شر سے حفاظت دنیاوی زندگی میں، اندھیری رات کے شر سے دنیاوی زندگی میں، جادو کا جو اثر ہوتا ہے، گرہیں لگائی جاتی ہے اس کے شر سے دنیاوی زندگی میں، حسد کرنے والا حسد کرتا ہے دنیاوی زندگی میں، ان کے نقصانات اور ان کے مصائب جو ہے وہ دنیاوی زندگی سے تعلق رکھتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے سورہ ناس کے اندر جس چیز سے پناہ مانگنے کے لیے کہا اس کا تعلق اخروی اور آخرت سے ہے، اور آخرت کی زندگی اہم ہے، اس کی تکلیف اور مصائب بہت زیادہ خطرناک ہے۔ دنیاوی زندگی کی تکلیف اور مصائب کچھ دنوں کے لیے ہے، اگر کسی نے حسد کر بھی لیا تو کیا، کسی نے جادو کر بھی دیا تو کیا، اندھیری رات کے شر سے حفاظت نہ بھی ہوئی تو کیا، جب تک زندگی ہے تب تک کچھ اس کا اثر اور تکلیف ہو سکتی ہے۔ جہاں آگ بند ہوئی ساری چیزیں ختم ہو گئیں، اور سورہ ناس کے اندر جس چیز کا ذکر کیا گیا وہ مصائب اور تکلیف کا تعلق آخرت سے ہے، اور آخرت کی تکلیف اور مصائب جو ہے وہ جو ہے زیادہ خطرناک اور ہمیشہ رہنے والی چیز ہے۔ تو اللہ رب العزت نے پہلی صفت اپنی ذکر کی، قل اعوذ برب الناس، لوگوں کے پروردگار، سب لوگوں کے پروردگار کی۔ دوسری چیز ملک الناس، سب لوگوں کے بادشاہ۔ تیسری چیز الہ الناس، سب لوگوں کے معبود کی، یعنی پہلے اپنی الوہیت، پھر ربوبیت، الوہیت اور معبودیت، 3 چیزوں کو ذکر کیا، اور پھر اس کے بعد جس چیز سے پناہ مانگنی تھی اس کا ذکر کیا، من شر الوسواس الخناس، کہ اس وسوسہ ڈالنے والے کے شر سے جو پیچھے کو ہٹ جاتا ہے۔ یعنی شیطان جو ہے انسان کے دل میں وسوسے ڈالتا ہے، اور اس وسوسہ ڈالتے وقت پھر وہ وسوسہ ڈال کر پیچھے کو ہٹ جاتا ہے۔ یعنی جب وہ وسوسہ ڈالتا ہے، جس کو حدیث میں اس طرح ذکر کیا گیا کہ جب شیطان انسان کے دل میں وسوسہ ڈالتا ہے تو اپنی سونڈ انسان کے دل پر رکھتا ہے، اور جب انسان کو ذاکر پاتا ہے، جب انسان اللہ کا ذکر کرتا ہے تو وہ پیچھے کو ہٹ جاتا ہے، اور جہاں انسان غفلت میں مبتلا ہوتا ہے، غافل ہو جاتا ہے، تو پھر وہ انسان کے دلوں پر وسوسہ ڈالنا شروع کرتا ہے۔ اب یہ وسوسہ ڈالنا، اس میں شیطان بھی ہو سکتا ہے، یعنی جو شیطان جنات کی شکل میں ہے وہ بھی ہو سکتا ہے، اور انسان بھی ہو سکتا ہے۔ یعنی انسان بھی کبھی شیطان جو ہے والا کام کرتا ہے، بہت سی مرتبہ انسان کی باتیں سن سن کر دوسرے کے دل میں وسوسے آنا شروع ہوتا ہے، گناہ کے جذبات جو ہے پیدا ہوتے ہیں، تو یہ کام کبھی انسان بھی کرتا ہے۔ اس لیے دونوں کی پناہ مانگی گئی، من الجنۃ والناس، کہ وہ وسوسہ ڈالنے والا چاہے جنات میں سے ہو چاہے انسان میں سے ہو۔ کس طرح وسوسہ ڈالتا ہے، اس کی کیا شکلیں ہوتی ہے، اس کو انشاءاللہ ہم پھر سنیں گے۔ ابھی مختصر سی یہ 2 صورتوں کی کچھ فضیلتیں سن لیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عام طور سے مصیبت اور مصائب کے وقت جو ہے ان 2 صورتوں کو پڑھ کر اللہ رب العزت سے مدد چاہا کرتے تھے۔ ایک موقع پر آپ جو ہے صحابہ کے ساتھ تشریف لے جا رہے تھے، اور آندھی چلی اور سخت ہوا چلی، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 2 صورتوں کو پڑھ کر جو ہے اللہ کی پناہ چاہی، اور پھر حضرت عقبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ تھے۔ حضرت عقبہ سے فرمایا کہ اے عقبہ، ان صورتوں کو پڑھ کر جو ہے اللہ کی پناہ چاہا کرو، اور پھر آپ نے جو ہے نماز پڑھائی، اور نماز کے اندر بھی انہی 2 صورتوں کو پڑھا۔
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر جو ہے ان 2 صورتوں کو پڑھنے کا رات کے وقت سونے سے پہلے پڑھنے کا خاص طور سے حکم دیا، بلکہ آپ کے معمولات میں لکھا ہے کہ ان صورتوں کو پڑھ کر آپ اپنی ہتھیلی پر دم کرتے تھے، پھونکتے تھے، اس طرح پھونکنا کہ جس کے اندر تھوک کے کچھ ذرات، تھتکار جس کو کہتے ہیں، ایسا ہلکے ہلکے تھوک کے ذرات ہتھیلی پر آ جاوے، اور پھر اس کو مل کر پورے بدن پر ملتے تھے، سر سے لے کر پیر تک۔ اس طرح جو ہے آپ 3 مرتبہ بھی کرتے تھے، یہاں تک کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا اس وجہ سے جب آخری آپ کا وقت ہے، مرض الوفات ہے، آپ جو ہے کمزور ہو گئے ہیں، بیماری میں مبتلا ہو گئے، اب موت کا وقت قریب ہے، تو اس وقت جو ہے میں اس طرح کیا کرتی تھی کہ یہ صورتیں پڑھ کر آپ کے ہاتھوں پر دم کرتی اور پھر آپ ہی کے ہاتھ کو جو ہے بدن پر ملتی تھی، کیونکہ آپ کے اندر اب پڑھنے کی طاقت نہیں تھی، بیمار ہو چکے تھے، آخری وقت تھا، تو میں جو ہے اس طرح عمل کیا کرتی تھی۔ تو ان صورتوں کو پڑھنے سے جو ہے ساری تکلیفیں بھی دور ہو سکتی ہے، بیماریاں بھی دور ہو سکتی ہے، اور اگر کسی کو جادو کا اثر ہو اور اس کو یہ شک ہو کہ میرے اوپر کوئی نے جادو کیا ہے، تو یہ عمل روزانہ کرنے سے جو ہے اس کا اثر بھی ختم ہو سکتا ہے، چونکہ اس سے پہلے بھی ذکر کیا گیا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب جادو کا بہت زیادہ اثر محسوس ہونے لگا تو آپ نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے کمرے میں خوب دعا کی، اور پھر اسی رات جو ہے اللہ رب العزت نے خواب میں اس کا علاج بتلایا۔ تو جو ہے ان صورتوں کو پڑھ کر اپنے اوپر دم کرنے سے وہ مصیبتیں اور تکلیفیں بھی ہٹ سکتی ہے اور جادو کا اثر بھی ختم ہو سکتا ہے۔ یہ تو اس کا مختصر ترجمہ اور اس کے فضائل ہے۔ اس کے اندر جس وسوسے کا ذکر کیا اس سے کیا مراد ہے اور کس طرح کے وسوسے ہوا کرتے ہیں وہ انشاءاللہ ہم پھر سنیں گے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم۔